انڈس ہیلتھ نیٹ ورک کے زیر اہتمام ایک سالانہ چیریٹی ڈنر برمنگھم کے مقامی ہال میں انعقاد پذیر ہوا۔ اس موقع پر برمنگھم اور گرد و نواح سے شعبہ صحت عامہ سے وابستہ افراد کے علاوہ سیاسی، سماجی و کاروباری شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر عبدالباری خان اور معروف پاکستانی فنکار نعمان اعجاز نے انڈس ہیلتھ نیٹ ورک کے زیر انتظام چلنے والے منصوبہ جات اور مختلف ضروریات بارے تفصیلی بریفنگ دی۔ ڈاکٹر عبدالباری خان، فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ انڈس ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک۔ آج برمنگھم میں ہمارا سالانہ جو فنڈ ریزر ہوتا ہے آج ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگ جو درجوق آئے ہیں، اوور بک تھا اور لوگ کھڑے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو، اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ جو کہ انڈس ہاسپٹل پاکستان میں نیٹ ورک جو ہے جو فری آف کاسٹ سب کچھ پرووائڈ کرتا ہے، ہم کچھ ایکسپینڈ کر رہے ہیں کراچی کے ہاسپٹل کو اور لاہور کے ہاسپٹل کو، تو اس کے کچھ پروجیکٹس ہم لے کے آئے تھے اور اس پہ لوگ ابھی بھی جو چل رہا ہے، لوگ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اور انہی کی وجہ سے جو پاکستان میں پاکستانی اور پاکستان سے باہر جو پاکستانی، جن کو میں کہتا ہوں کہ دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، وہاں کوئی چھوٹا سا پٹاخہ پھوٹے تو یہ کہتے بم دھماکہ ہو گیا، تو بہت ہی اچھا رسپانس ہے۔ اور ابھی ہم یہاں کل ہم نے لنڈن میں کیا تھا، آج برمنگھم میں ہے، کل بریڈ فورڈ جائیں گے، پھر اس کے بعد ہم نے واکنگ، اور پھر جانا ہے ہم نے مڈلسبرا، پھر اس کے بعد پریسٹن میں، پھر مانچسٹر، پھر بیلفاسٹ، اور پھر اس کے بعد ڈبلن میں انشاءاللہ، اور یقیناً اسی طرح ہر دوسرا سینٹر اس سے آگے ہی نکلے گا انشاءاللہ۔ میں ہر دفعہ بھی جب بھی کوئی ایسی چیریٹی جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اوتھینٹک ہے، میں اس کے ساتھ جڑ جاتا ہوں، اور یہ صرف میں نہیں، ہمارے ہر آرٹسٹ جو ہے وہ کسی نہ کسی چیریٹی کا حصہ ضرور ہوتا ہے۔ There are certain people who don't want to show it, there are certain people who become as their brand ambassadors and they work like that. شوکت خانم جب بنا تھا مجھے یاد ہے I went to 59 different institutes all over پاکستان جب کیمپین پہلی لانچ ہوئی تھی، I'm talking about 90 میں something like that, yeah. ہم اس کا بھی حصہ بنے تھے، اس کے بعد نمل یونیورسٹی کا بھی حصہ بنے، اس کے بعد اخوت فاؤنڈیشن کا بھی میں حصہ رہا ہوں، یونیسیف کے لیے بھی میں نے کام کیا ہے۔ 2.5 سال پہلے مجھے اتفاق ہوا انڈس ہاسپٹل جانے کا، کچھ شوٹنگ پرپز سے آپ جاتے ہو، اور پھر اس کے بعد میں نے ان کا سارا سسٹم چیک کیا، دیکھا کیسے یہ ان کی ورکنگ ہے۔ وہاں ایک صاحب مل کے جنہوں نے مجھے سارا اندر سے دکھایا، I actually got impressed۔ میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں، کہنا بڑا آسان ہے کہ ہسپتال بنانا ہے اور یہ کرنا، اور اس میں بہت جگرا چاہیے، سارا کچھ تیاگ کے اپنے آپ کو کسی مقصد کے لیے ساتھ جوڑ لینا۔ ہم سب اسی طرح جڑتے ہیں۔ بشریٰ پر میں پچھلے سال ہم نے نیو امریکہ میں 1 مہینے ہم نے کیمپین کی، اور I think we went to somewhere like more than 20 cities۔ تو یہ مذاق نہیں ہوتا، 20 شہروں میں آج پروگرام آپ نے کیا ہے، کچھ جمع کیا ہے، پھر اگلے میں چلے گئے ہیں، آپ انریسٹ بھی رہتے ہو، بٹ وہ ایک آپ کو اندر سے سیٹسفیکشن ہوتی ہے۔ ہر انسان کے اندر ایک حساس قسم کا انسان ضرور ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا جاگ جاتا ہے، کچھ لوگوں کا نہیں جاگتا، کچھ لوگوں کا سویا رہتا ہے، کچھ لوگ، ہم فنکار لوگ جو ہوتے ہیں تھوڑے سے، کیونکہ ہمارا کام ہی آبزرویشن کا ہوتا ہے، تو ہم سلائٹلی، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تھوڑے سے زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ جب میں نے وہ سروے کیا تھا اور میں نے بچے دیکھے وہاں پہ، چھوٹے چھوٹے بچے کینسر کی مرض میں مبتلا، اور پھر ان کے چہروں پہ، اور ان کی ماؤں اور ان کے ساتھ جو فیملیز ہیں ان کی کیسے انڈس ہاسپٹل ان کی بھی کیسے رسپانسبلٹی لیتا ہے، اور پھر ان بچوں کو پڑھاتا بھی ہے تاکہ 2 سال کے علاج کے بعد یا 2.5 سال کے علاج کے بعد وہ بچے جب واپس اپنے گاؤں جائیں انٹیریئر میں، اور جا کے اسی کلاس میں نہ بیٹھیں جس کلاس میں وہ تھے، بلکہ انہوں نے ساتھ ساتھ اس کو پڑھاتے بھی ہیں تاکہ وہ اگلی کلاسوں میں اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ بیٹھیں۔ اینی کیئر تے کدھر بھی نہیں ہوتی، I'll be very honest with you۔ وہ آپ کا اندر سے، اور پھر جب آپ خود بھی باپ ہوں، اولاد ہو آپ کی، تو بچے تو سانجھے ہوندے نے نا جی سارے اندر، وہ پھر آپ کا اندر سے کلیجے کو ہاتھ پڑتا ہے۔ الحمدللہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا 45-55 کی ریشو چل رہی ہے ہماری، چلیے ڈالر کی ڈپریسیشن ہے جو بھی ہے، لیکن میں آپ کو ابھی لنڈن میں ہم نے 2 لاکھ پاؤنڈ سے زیادہ ایک ایوننگ میں کیا ہے۔
لوگ دیکھتے ہیں کہ کس کی اوتھینٹسٹی ہے, کون کیسے کام کر رہا ہے. آپ آئیے, ہم تو بینگ این ایمبیسڈر آف انڈس ہاسپٹل, میں تو سب کو دعوت دیتا ہوں, آئیے, آ کے دیکھیے. میرا نہیں خیال جتنا آپ کو یہاں پہ ہسپتالوں میں صفائیاں ملتی ہیں, صاف ستھرا چمک رہے ہوتے ہیں فرش, یقین مانیے انڈس ہاسپٹل کے فرش بھی اسی طرح چمک رہے ہیں. میں تو وہی کہتا ہوں نا کہ یہ تو اوورسیز پاکستانی اس کو جاگنا چاہیے, ان کو اپنا یہ احتجاج ایک پرامن طریقے سے رجسٹر کرانا چاہیے ان لوگوں کو جو پاکستان چلا رہے ہیں. کوئی سائنس نہیں, جب کمپیٹنٹ لوگ ہی نہیں آئیں گے, جب کمپیٹنٹ لوگ ہی نہیں آئیں گے تو سسٹم خراب ہوگا نا میرے بھائی. یہاں ایک منسٹر کے پیچھے ایک شیڈو منسٹر بیٹھا ہوتا ہے. یو اگری؟ دیٹ سسٹم از ناٹ ان پاکستان. یہاں سسٹم ہے جو لوگوں کو بناتا ہے, وہاں لوگ ہیں جو سسٹم بنا رہے ہیں. تو آپ سمجھ جائیں ساری باتیں. تو اب وہ ساری گلنا کی میں ہوں کھل کے کرا, یا تو ہونا کہ آپ لوگ یا ہم لوگ جانتے نہ ہوں. ہم لوگ سب جانتے ہیں لیکن ہم لوگ بے بس ہیں, بے بس ہیں. لیکن جو انڈس کر رہا ہے اس میں بے بسی کوئی نہیں ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ, وی آر ویری فرم کہ ہماری آرگنائزیشن ایک آؤٹ آف دا ورلڈ کام کر رہی ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ, پاکستان میں شوکت خانم چلو ایک ایگزامپل ہے, اس کے بعد پاکستان میں ایک سب سے بڑا ایگزامپل آپ کے پاس ہے انڈس ہاسپٹل. ہم انڈس کا فنڈ ریزر برمنگھم میں کر رہے ہیں اور اس میں بے انتہا لوگ شریک ہیں. ہم فنڈ ریز کر رہے ہیں انڈس کے ایکسپینشن کے لیے. 1300 بیڈ ہاسپٹل بن رہا ہے کراچی میں اور 600 بیڈ ہاسپٹل بن رہا ہے لاہور میں, اور ہمیں امید ہے کہ ہم اس وقت بے انتہا ڈونیشنز کلیکٹ کریں گے. اتنے لوگ جو جمع ہوئے ہیں برمنگھم سے اور ڈڈلی سے آئے ہیں, سٹاور برج سے آئے ہیں اور سوینڈن سے بھی لوگ آئے ہیں اور لندن وغیرہ سے بھی آئے ہیں. بہت بہت شکریہ. آج 3 فیبری کو ہم لوگ برمنگھم میں موجود ہیں. انڈس ہیلتھ نیٹ ورک کا اینول پری رمضان فنڈ ریزنگ ایونٹ جاری و ساری ہے. برمنگھم سے انڈس کی بہت پرانی محبتیں ہیں اور برمنگھم نے انڈس کو ہمیشہ بہت اچھی طرح سے تعاون کیا ہے. انڈس پاکستان کا نیشنل ہیلتھ سروس ہے جو کہ فری آف کاسٹ ہیلتھ سروس پرووائڈ کر رہا ہے. پاکستان میں 70% عوام اس وقت غربت کی لکیر سے نیچے ہے اور اس کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی حاصل کرنا مشکل ہے. علاج معالجہ انتہائی مہنگا ہوتا ہے اور یہ کسی کے لیے افورڈ کرنا بہت بہت مشکل ہوتا ہے. اگر انڈس جیسے ادارے موجود نہ ہوں تو پاکستان میں کروڑوں کی تعداد میں افراد ہیلتھ فیسلٹیز سے محروم رہیں گے اور خدا نخواستہ موت کے منہ میں چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ انڈس ہیلتھ نیٹ ورک پاکستان میں موجود ہے اور جس کی وجہ سے کروڑوں افراد کے لیے ایک معجزے کے مترادف ہیلتھ فیسلٹیز مہیا کی جا رہی ہیں. ڈاکٹر شازیہ نعمانی جی پی ان برمنگھم. تو میں آج ہم لوگ جمع ہوئے ہیں, انڈس ہاسپٹل کا چیریٹی ایونٹ ہو رہا ہے. ماشاءاللہ بہت ہی ان کی زبردست ایفرٹ ہے, ویری کمینڈیبل. دے آر ہوپنگ ٹو انکریز دا سائز آف ہاسپٹل ان کراچی بٹ دے ہیو گاٹ مینی مور ہاسپٹلز آل اوور پاکستان. تو ہم لوگ یہاں پہ پاکستانی ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنی ایفرٹ ڈالیں کیونکہ ہم نے وہاں سے پڑھا ہے, ہمارے ملک نے ہمیں اتنا دیا ہے, اینڈ وی وانٹ ٹو گیو اٹ بیک ٹو آور کنٹری. تو انشاءاللہ وی ہوپ دیٹ دس لٹل ایفرٹ دیٹ we are doing today, inshallah it goes a long way and for many years to come as well, inshallah. Assalamu alaikum. Mera naam Ruqayya Manzoor hai. MashaAllah, it's been an amazing outcome today. Everybody's we actually oversold all the tickets, and the overseas Pakistanis are really so enthusiastic about Indus Hospital, and the support they give every year, alhamdulillah, it's fantastic. And we wish all the best to Indus Hospital. They do tremendous amount of work and they're doing fantastic work, Dr. Bari, and every year, alhamdulillah. اس موقع پر انڈس ہیلتھ نیٹ ورک کے ساتھ چیریٹی کی صورت میں غیر معمولی تعاون کرنے والی شخصیات کو توصیفی اسناد بھی پیش کی گئیں. SM عرفان طاہر, ورلڈ نیوز, برمنگھم.